السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، مشکات شریف کی صفحہ نمبر 423 سطر نمبر 1 میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی ہے۔ پوری حدیث یہ ہے کہ نصیحت کس کے لیے ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحت اللہ کے لیے ہے کہ اس کے وجود کا صحیح اعتقاد رکھا جائے، اور اس کی کتاب کے لیے ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، اس کے فرمان کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے، اور عام انسان کے لیے ہے کہ اس کے نفع کو سوچا جائے اور اس کے نقصان کو ختم کیا جائے۔ تو معلوم ہوا دین خیر خواہی ہے، یعنی دین کی خیر خواہی آخری درجہ یہ ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر آپ اس فتنے کے دور میں سکون چاہتے ہیں، اگر امن چاہتے ہیں، تو اس دین اسلام کو پکڑ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسانی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دین اسلام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، آپ کے لیے اتنا بڑا نمونہ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے اپنے محبوب کو، لیکن انہوں نے دنیا میں بھیجا ہے اپنے محبوب کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنا پیارا نبی ہے کہ ان کو بھیجا تاکہ آپ کی ہدایت کی جائے، ہر ایک امت کے لیے ہادی بھیجا، لیکن ہم ایسی امت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور ہماری ہدایت کی جائے۔ تو دین نصیحت ہے، اگر دین نصیحت نہیں ہوتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں ہوتا؟ دین کو نصیحت کہنے سے پہلے، دین کو خیر خواہی کہنے سے پہلے یہ بات سوچ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نبی ہیں۔ تو ان کو اگر اس جہاں میں بھیجا اور ان کو یہ دین ان کے ہاتھ میں دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی خیر خواہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ پورے جہان کو چلا رہا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، وہ کن کہتا ہے فیکون ادھر سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور ہمیں آخری نبی کا امتی بنا کے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہر طرف سے خیر خواہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کے خیر خواہی کس طرح سمجھائی۔ آپ دکان کھولتے ہیں، وہاں اگر ایک بزنس مین جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ نا میں سود نہیں لے سکتا، سود اللہ سے جنگ ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں سود کے نقصانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جب سود انسان لیتا ہے تو اس کا گھر بار برباد ہو جاتا ہے، اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت تب ہوتی ہے جب اللہ کے فرمان کو مکمل کیا جائے۔ اللہ نے سود سے روکا، یہ آپ کی خیر خواہی تھی نا، اللہ نے گناہوں سے روکا، یہ آپ کی خیر خواہی تھی۔ آپ گناہ سے بچتے ہیں تو آپ نکاح کرتے ہیں، آپ گناہ سے بچتے ہیں تو آپ کے بزنس میں برکت ہوتی ہے، آپ گناہ سے بچتے ہیں، صبح کو اٹھ کے اپنے آپ کو فریش مائنڈ پاتے ہیں۔ آپ جب گناہ سے بچتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، آپ جب گناہ سے بچتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھتے ہیں، آپ جب گناہ سے بچتے ہیں تو یقین کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔